کل فواد چودھری کی گفتگو بھی سامنے آئی اور ان کی خود کی جو ساری ہم نے دیکھا دن بھر صورتحال رہی، اسٹرگل رہی ان کی، جو ان کو پہلے ان کے رہائی کے آرڈر جاری ہوئے، جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے وہ پھر دوبارہ پولیس وہاں پہ انہیں نظر آئی، وہ بھاگتے ہوئے پھر ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر پہنچے، اس دوران وہ گر بھی گئے تھے، ہانپتے کانپتے، بہت ہی ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تکلیف دہ مناظر تھے۔ یہ دیکھ لیں ذرا، تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں نا کہ یہ بیٹھے گاڑی میں، ادھر سے انہوں نے پولیس کو آتے دیکھا، پھر فواد چودھری صاحب نے اپنی استطاعت کے مطابق دوڑ لگائی اور پھر ساتھ ساتھ ان کے رفقا بھی ساتھ تھے۔ اچھا، جو آس پاس دوسرے پولیس والے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ جا کہاں رہا ہے یا ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے وہ آگے، پھر ہم نے اگلی فوٹیج دیکھی، اس کے اندر وہ ہانپتے کانپتے ان کو بازو سے پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے۔ ہی لاسٹ بیلنس ایز ویل، گرے بھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ اس حوالے سے یہ خبر آئی کہ وہ ان کے پاس روپ کارڈ نہیں تھے، وہ ویٹ کر لیتے ریٹرن آرڈر کا، تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ایکچوئل سچویشن، تھوڑی مس کمیونیکیشن ہوئی تھی، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا، لیکن پھر اس کے دوبارہ وہ آئے کافی دیر بعد، میرے خیال میں رات کے ٹائم کے اراؤنڈ، اور انہوں نے آ کر جو گفتگو کی میڈیا کے سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات قابل مذمت ہیں، ہر پاکستانی رنجیدہ ہے، قابل شرم واقعات ہیں، واقعے کی تحقیقات اور ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ تعلق ضلع جہلم سے ہمارا جو تمام علاقہ ہے یہ شہیدوں کا اور غازیوں کا مسکن، ہمارا تو کوئی قبرستان ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں ہے۔ یہ جو رشتہ ہے ہمارا، ہمارے خاندانوں کا رشتہ، ہمارے لہو کا رشتہ، یہ ہر رشتے سے زیادہ مقدم ہے۔ 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے، جس طرح سے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اوپر جو واقعہ پیش آیا، جو GHQ میں معاملہ درپیش آیا، ہر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے، جس کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے، کہ وہ اس پہ رنجیدہ اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر جو تحقیقات ہوں، اور تحقیقات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ PTI کے ہیں چاہے PTI کے نہیں ہیں، وہ اس انکوائری کے نتیجے میں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ ہمارا پاکستان سے تعلق ہے، اور جس کا پاکستان سے تعلق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اسی نقطۂ نظر اور اس کے مد نظر جو ہے وہ ہمیں اپنی پالیسیز کو بنانا چاہیے، اس کے مطابق ہی ہم نے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنا ہے۔ جی، تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ PTI کے رہنما محمود مولوی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کل یہ ان کی جانب سے اعلان کیا گیا، جی کراچی سے، اور پھر کہتے ہیں کہ پارٹی چھوڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہ گیا ہوں نہ جاؤں گا۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور، یہ جو ہو رہا ہے ساری صورتحال اب ہمارے سامنے ہے، پورا ہم نے ظاہر سارا واقعہ ریلیٹ کیا اور کیا ہو رہا ہے، اب ہوگا کیا آگے؟ کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین تو جلسہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اب کہہ رہے ہیں عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، دوسری جانب جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لانا ہے، تو آپ کہاں پر سچویشن جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی جلدی یہ جو معاملہ ہے 9 مئی کا، ملزمان کو سزاؤں سے متعلق، اس پر عمل درآمد دیکھ رہے ہیں؟ ٹوٹل آپ نے 4 سوال کیے ہیں، ایک ایک کر کے میں جواب دے دیتا ہوں۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، جو پہلا سوال ہے سب سے اہم، جو سارے پاکستانی اسی کے اوپر اب سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہوگا کیا۔ دیکھیں، پرسوں آپ نے دیکھا کہ صبح سپریم کورٹ کے اندر جب کیس چلا، وہ اس پہ جو خاص ریمارکس تھے چیف جسٹس صاحب کے، وہ انہوں نے یہی کہا کہ جو حالات و واقعات اس وقت ملک کے بن گئے ہیں، ملک کی معیشت کا جو حال ہے، ملک کے اندر یہ جو سماجی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، واحد حل ہمیں ایک ہی نظر آ رہا ہے، وہ ہے مذاکرات، اور جو ہے دونوں جماعتوں کو، اپوزیشن اور حکومتوں کو اور حکومت والوں کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے تو کوئی حل نہیں نظر آ رہا۔ اسی دن شام کو اسپیشل کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کا سارے کا سارا پڑھا ہوگا جو اعلامیہ، تو اس کے اندر بہت واضح انداز کے اندر نیچے لکھا ہوا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ملک کے اندر جو ہے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، اور اس سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھ کے جو سیاسی بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فورم ہے اگر کسی بھی سطح کے اوپر مدد کر سکتا ہے، کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ کرنی ہے۔
کل رات کو آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں بھی اس بات پہ زور دیا گیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو ہم بھی آپ کے ساتھ صبح پروگرام میں اپنے پروگرام کے اندر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جتنی مرضی زیادہ لڑائی ہو, بڑا مسئلہ ہو, واحد حال یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مل بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنی ہے. تو یہ ہفتہ 10 دن اور لڑائی کر لیں, مہینہ اور لڑائی کر لیں ہمارے سیاستدان, ایونچولی کسی نہ کسی سطح. لیکن خاور صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ ہم جب بات کر رہے تھے تو ہم نے مختلف آپشنز پہ بات کی تھی, کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے آرڈر نہیں, سجیشن دی گئی تھی کہ آپ لوگ مذاکرات کر لیں, لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا. جب ہم نے 14 مئی سے پہلے یہ بات کی یا عمل درآمد سے متعلق بات کی تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ معاملہ ہو سکتا ہے توہین عدالت کی طرف جائے, کیونکہ عدالتوں کا کام ظاہر ہے کہ فیصلے کرنا ہے اور فیصلوں پر عمل درآمد کروانا ہے. اب دوبارہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ یا جو شنید سن رہے ہیں, گفتگو سن رہے ہیں کہ ہونے چاہیے, یہ کرنا چاہیے, لیکن وہ ہوتے دکھائی نہیں دیے. ایسے میں اس ساری صورتحال میں, سارے کیوٹک سچویشن میں جو آئین پاکستان ہے اس کی پاسداری کہاں گئی پھر؟ بڑا اچھا سوال ہے ستی صاحب. اس میں دیکھیں جو اب جو ہے ایک آرڈر کا انتظار ہے جو کہ 14 مئی کے حوالے سے جو پنجاب میں انتخابات ہونے تھے, حکم آیا تھا اور حکم عدولی ہو چکی ہوئی ہے. بالکل ایسے آئین پاکستان تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے, وہ آرڈر بھی ان دا فیلڈ ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف جو ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے یقینی طور پر کوئی نہ فردر آرڈر آنا ہے. آئین پاکستان تو کے اوپر عمل آپ کو کرنا ہی ہے ہر حال کے اندر, لیکن موجودہ جو ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہوئی ہے کہ ایک صریحاً خلاف ورزی ہو گئی, وہ تو ہم نے سب نے دیکھا, اس کے اوپر سارے معاملات ہو گئے. اب آئین پاکستان کو واحد حال تو وہی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے اوپر عمل کس انداز سے ہونا ہے, ظاہر ہے پارلیمان کے اندر جماعتیں جو موجود ہیں وہ آئین کی ایک مختلف تشریح کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اعلیٰ, آپ کو پتا ہے وہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی اس کو متنازع بنا دیا گیا, سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے جو تقاریر ہوئی وہ بھی آپ نے سنی. تشریح کیا خاور, اب تو جب وہ دھرنا دیا تو مریم صاحبہ نے تو وہیں پر استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا, تو یہاں آئین کی تشریح کی تو بات بہت پیچھے ہی رہ گئی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں لڑائی ہو رہی ہے نا, جب لڑائی ہو جاتی ہے تو لڑائی کے دوران پھر جو توجیحات دلائل دونوں طرف سے دیے جا رہے ہیں اس کے اندر غصہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ جو منطق کم ہوتی ہے غصہ زیادہ ہوتا ہے ظاہر ہے. اور یہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی لڑائیاں ہیں, اب دیکھیں نا, میں نے اور آپ نے تو کم از کم پچھلے 20-25 سال میں جو دیکھا ہے اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. 70s کے حالات و واقعات آپ پڑھ لیں, 90s میں لے لیں, 50s کے اندر ایون جب پاکستان بنا اس کے فوراً بعد ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے جو سیاستدان لڑنا شروع ہو گئے, اس کا فائدہ کس طرح سول ملٹری بیوروکریسی نے اٹھایا اور پھر سارا معاملہ. وہ بدقسمتی ہماری کہ ہمارے ملک کے اندر جو جمہوریت جس انداز سے پرمنی چاہیے تھے وہ نہیں بن. ایسا ہی ہے. اب جو یہاں تک جس لیول پہ جس نہج پہ سیاست ہماری پہنچ چکی ہوئی ہے, اب دیکھیں نا یہ 9 مئی کا واقعہ ہے, کوئی ذہی شعور پاکستانی اس حوالے سے اس کو کنڈون نہیں کر سکتا, اس کو کنڈیم ہی کرے گا. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ جو ہے املاک ہوں, وہ نجی ہوں یا چاہے گورنمنٹ ہو, پبلک سیکٹر کی ہوں, آپ کیسے ایسے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی صورت میں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیوں کر ہوئے, کیا حالات و واقعات بنے, اس کے اوپر اب پی ٹی آئی کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب 2-3 دن سے وہ اپنی وہ پرانی تقاریر کے ٹکڑے بتا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کی تاریخ بھی آپ نے دیکھی کہ ایک بات تو کم از کم سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر اگر یہ ری ایکشن آیا, جب ان کو گولی لگی اس وقت کیوں نہیں ایسا ری ایکشن آیا, یہ بھی عمران خان نے سوال اٹھایا. اب اس کے اوپر بھی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں جو بھی. لیکن ایک چیز تھی خاور, میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب تذکرہ کسی بھی چیز کی گفتگو کی جاتی ہے, بات کی جاتی ہے, تو اس کے اندر ہماری لیڈرشپ کسی بھی جماعت کی ان کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ آپ کا کہنا ایک الگ چیز ہے, کسی کا اس کو کس انداز سے لینا, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جب بات کرتے ہوں یا کوئی بھی ہماری لیڈرشپ بات کرتی ہو تو ان کا مقصد یہ نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد جاتے ہوئے وہ درختوں کے جلانے کے واقعات بھی رونما ہوئے تھے, اس وقت بھی اس پہ بات اٹھی تھی. وہ ویسے درختوں کو ہی ایک طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, لیکن دیٹ واز این انڈیکیٹر. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, میں کسی ایک مخصوص جماعت کی بات نہیں کر رہا, اور ان کی آڑ میں لوگ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, جس جانب خان صاحب اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ جی مختلف لوگ ہو سکتے ہیں, کوئی بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے, یو نیور نو. لیکن کنٹرول کرنا تو ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے اس وقت ملک کے لیے چیزوں کو.
जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के दो बड़े इदारे, सबसे बड़े फोरम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से जो एक वाज़ेह पैगाम आ रहा है, आपके तमाम जो दोस्त ममालिक हैं, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, हर तरफ से आपको एक ही मैसेज आ रहा है कि आपके मुल्क के अंदर ये जो सियासी बगाड़ है, लड़ाई है, अदम इस्तेहकाम है, इसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपका मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की नहीं हो सकती। इसको बेहतर कर रहे हैं, इसका कोई हल निकालें। हम सारे लोग यही मशवरा दे रहे हैं। तो अब सियासतदान हमारे अब कितना किए और बंद गली में जाएंगे, मुल्क को लेके जाएंगे, वो आप जो मुआशी हालत तो आपके सामने ही है। दुआ करें और रोजाना की बुनियाद के ऊपर मैं और आप सुबह ये प्रोग्राम के अंदर बात भी करते रहेंगे कि अनटिल ये बात नहीं करेंगे, इसका कोई सियासी हल नहीं निकालेंगे, तो लड़ाई में सदी साहब और सदफ उसका फिर नुकसान होता है। नुकसान वो आपने देखा, फिर वर्ल्ड वार 2 के अंदर 50 मिलियन जो है लोगों की जानें ज़ाया हुई थी, और इवेंचुअली जब मिल बैठे फिर वही यूरोप इकट्ठे हो गया, फिर बॉर्डर उन्होंने खत्म किए, और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े हमने दुनिया में ऐसे तारीख भरी पड़ी, ऐसे तनाज़े हैं जिनको लगता था ये कभी भी हल नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो हुए, टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात डायलॉग के जरिए हुए। थैंक यू सो मच। खबर गुमन हमारे साथ थे। और जाहिर है जब आइन पर अमल दरामद नहीं हुआ तो कैजुअल्टी जो होगी वो अवाम के मफाद की होगी, कैजुअल्टी आइन की होगी। तो ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट हमारे पास है जिसपे सबका कंसेंसस है, तो अगर इसी के मुताबिक चलें तो ये हालात सुधर सकते हैं। चलना है तो चलें, वरना फिर आइन अपना रास्ता खुद ढूंढेगा, वन वे और दी अनदर, और सियासतदानों को इसका नुकसान होगा।